بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ بچیوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا۔ پیشاب کو روک کے رکھنے سے بے چینی اور پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی عزت کریں، عزت دیں گے تو عزت پائیں گے۔ روزانہ خود کا جائزہ لیں، دن کے اختتام پر سوچیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جمال الفاظ سے جواب دینا۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں، تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کی فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس سے لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم میں موٹاپا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جو ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ دل سے اللہ پر یقین رکھیں۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوگا،
خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کریں۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر لیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھایا کریں۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے، ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ غیبت اور بدگوئی سے بچیں۔ دوسروں کی برائی سے دل سخت اور روح کمزور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرے اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر مریضوں کے لیے آبی حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وقت کی قدر کریں۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اسے فضول باتوں میں ضائع نہ کریں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو یہ سرسوں نہیں ہے۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے سے قبل ایک گلاس پانی پیا جائے۔ کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتی ہے۔ شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں۔ روزانہ تازہ آٹا نکال کر روٹی پکائیں، اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کرو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ نماز قائم کریں، نماز سے دل کو سکون اور راہ ہدایت ملتی ہے۔ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں، علم زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے سیب بہترین پھل ہے۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر
خشکی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کی چوٹ دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو میں رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے، اور اگر دماغ کی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کچی انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کی بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بنا لیں اس گھر میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو وہ مچھلی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ مچھلی گرم ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو معاف کر دینا آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں زندگی کے نظریے بدل دیتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے۔ روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران استعمال مت کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو دمہ کی مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کی وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ اپنے کام میں ناکام ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیلیں، ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور ذائقہ
مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح اور شام کو پیا کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ پاؤں کی تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کے قریب کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں اور کبھی بار بار نہ ہی کنگھی کریں، اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم لوگوں کو بلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کیا کریں، اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا، طاقت ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے پر دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ سادہ زندگی گزاریں، سادگی میں ہی اصل خوبصورتی اور سکون ہے۔ حسد اور جلن سے بچیں، جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے اس پر خوش رہیں۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی کے ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا، وزن بھی کم ہوگا۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لو۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ لوگوں کی مدد کریں، کسی کے کام آنا خود آپ کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگا دینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ ہر حال میں اچھائی تلاش کریں، منفی سوچ سے بچیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر
ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔